سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نین و موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ۔ میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں،
दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं। मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीज अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी बैड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी। मगर मेरी बात ये भी लिख कर ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की तौहीद की, बारी ताला की तौहीद के लिए, अल्लाह के एक होने को बयान करने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों पे पत्थर पड़े। आज भी बाजार में, गली में, दुकान पे बैठ के जब कहोगे ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह पाक जल्ले शानु आलिमुल गैब है, मेरे तेरे दिलों के हाल को जानता है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिदात सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वजाहत कर दी। 24वें पारे का दूसरा रुकू, कभी तर्जमा भी देख लिया करो। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, जब मेरी तौहीद बयान करोगे, मेरा एक होना बयान करोगे, मेरा खालिक व मालिक होना बयान करोगे, मेरा रब होना बयान करोगे, कुरान का तब वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। शिरक करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। जितने भी शिरक अल्लाह की जात के खिलाफ करने वाले हैं, तौहीद सुनकर मुंह बिगड़ जाता है, चेहरे की खुशी बदल जाती है। और कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा, तर्जमा जाके देखना, एक लफ्ज भी गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, जब शिरक की बात करोगे चेहरे यूं खिल जाएंगे। ये है हमारी जमात का आदमी, ये है अपना आदमी। पैगंबर की बात पसंद नहीं, सहाबा किराम की बात पसंद नहीं, अल्लाह के कुरान की बात पसंद नहीं, और जो किसी ने बकवास बना दी वो पसंद है। और मैं तो दावे से कहता हूं, औलिया कराम का भी अकीदा नहीं जो लोगों ने बना रखा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग, शहर कसूर में मज़ार है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं इलम नालो अशराफ निहो दे, इलम नालो इलम नालो अशराफ नहीं होंदे जिड़े होंदे ज़ात कमीने।
او پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا توڑے جڑیے لال نگینے اور شوم کولو خیرات نہیں ملدی توڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون میری تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے مجھے کوئی لیبر درکار ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے مجھے مستری نہیں چاہیے مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے کوئی میرا مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن عدل کریتا تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے ہو فضل کریتا بخشی جاون او میں جے مکالے ہوں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے ولی ہے فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر لہوان آتے ہیں زخمی آتے ہیں اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی سمجھایا مدت گزر گئی لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او لوگوں میں اللہ کا نبی میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا مسخرے لوگ تھے بگڑی ہوئی برادری تھی بگڑے ہوئے لوگ تھے بدماش قسم کے جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کی ناراضگی آ جائے گی باز آ جاؤ پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے اکٹھے ہو کے آئے برادری کے لیڈر آئے برادری کے سردار آئے علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا وہ کب آئے گا اندازہ لگا بجائے ڈرنے کے بجائے خوف کھانے کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے کے بجائے عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب کرتے کرتے ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے وہ کب آئے گا سارے عقل مند بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا
اندازہ لگاؤ جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، دن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا، جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا، جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی۔ جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا۔ اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے، درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو، کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے۔ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا، میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی
کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا کر اکبر۔ یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو، یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی
یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میری مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطا بار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سکینت کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لے۔ کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ۔ مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا۔ ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ، سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرضہ اگر نہ نکال دے تو۔ کدو کی بیل نے گود میں لے لیا، یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر۔
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے، بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے، یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. اور جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین، جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی، ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ، ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے. اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ. بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا. بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے. چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو، حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا. وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے. میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی. قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے. انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم. اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی، اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوقوں سے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے، برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی کمبھار صاحب کہ جی ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا؟ سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے، شکل تیری کتنی نرالی، باڈی تیری کتنی نرالی، یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے، میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ، تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس
एक कुम्हार अपने बर्तन तोड़ने को तैयार नहीं, मैं अपनी मखलूक को यकदम बर्बाद कैसे करूं? मैं इस अपनी मखलूक को यकदम बर्बाद कैसे करूं? ना जाने कब तौबा कर लेगा, ना जाने कब तौबा कर लेगा, ना जाने कब किसी अल्लाह वाले से टकरा जाएगा, ना जाने कब कोई बात सुनकर तौबा कर लेगा, कब दिल में मेरे कहर से डर जाएगा, मेरे अज़ाब से डर जाएगा, कब मेरे कुरान को मान लेगा, कब मेरे नबियों की बातों को मान लेगा। मेरे यूनुस मैं इस तरह बर्बाद कैसे करूं? इसलिए फरमाया वरसल्लाहु इला मियाती अल्फिन औ यज़ीदून। कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगाड़ मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔
قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتا چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ
وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار، فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ کی آیت کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں
مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کی امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟
اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے،
اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے؟ مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے، ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ، مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا۔ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے، اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی
دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے. تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے. جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا. آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا. کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن. یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے. زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا. جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے. اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے. وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا. تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے. یہ ہے نبی کو ماننا. اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے. ایمانداری سے سوچو. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے. وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے. اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی. اکڑ جانا چاہیے تھا. ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا. مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے. میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے. پھر میں آپ مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے. مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے. مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے. اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں. اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں. کیا عشق ہے،
کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے. اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، سادہ کی جانا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا. فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے. یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں. وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق. وہ بھی جانتے تھے. اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو بدلہ دلوائیں گے. نبی کے یہاں، یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے. اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی. اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے. آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی صدیق نے مارا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے.
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और बुला के फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं। बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था, तो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा, जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा अच्छा, अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है? यकीन करना वो अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था, सारा ही जलकर खाक हो गया। बकवास करते हैं लोग दीन ईमान के बारे में, डरो उसके कहर से। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगी, इसे अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी की थी, मैंने इसलिए मारा और बात कोई नहीं। वो कहने लगे, नहीं जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू बकर, तेरा कोई गवाह है? कोई गवाह पेश करके इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया, जी वहां तो कोई जाया ही करता ना, इलाका ही इनका, मैं तो यूं ही फला काम से गया था, मेरा गवाह कोई नहीं, सारे यही थे वहां। अबू दरबो जोर लगा रहे हैं, जल्दी बदले का हुक्म दो जी, हाय जल्दी बदले का हुक्म दो जी। ये जितने भी सहाबा के दुश्मन होंगे ना, ये रो रो के बात करेंगे, ये निशानी है, पहले रोएंगे फिर बात करेंगे। अब सरकार परेशान है कि सिद्दीक के पास गवाह नहीं, उधर वो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बदला दिलवाओ जी, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, खामखा मारा। अल्लाह गाली आवाज आई, ओ मेरे महबूब जल्दी ना कर, ये अबू बकर सिद्दीक हो या इसकी बेटी सिद्दीका हो, इनको जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो मदीने के गवाह की जरूरत नहीं, मक्के के गवाह की हाजत नहीं, अंसार मुहाजिरीन के गवाह की जरूरत नहीं। ओ काली कमली वाले, इनको जब भी गवाह की जरूरत पड़े, मैं खुदा गवाह बनकर खुदा हूंगा। मैं खुदा गवाह बनकर आऊंगा, इस घर का गवाह मैं हूं। कुरान मजीद आ गया, फरमाया लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदा गवाही देता हूं, मैंने सुना ये कहता था खुदा फकीर है, खुदा मोहताज है, व नहनु अगनिया, हम अमीर है। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। मेरे महबूब, मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बकवास की मैंने लिख लिया। और ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबियों को कत्ल किया, हजारों नबियों की गर्दनें काटी, हजारों नबियों को सताया। वनहनु नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। इनके लिए तो मैंने हजारों तैयार कर रखा है। मेरे महबूब गवाह मानते हो, सिद्दीक का गवाह मैं खुदा हूं। इस पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन कह सकता है जिसके बारे में खुदा ने यूं कहा हो कि मैं गवाह हूं और मैंने सुना है और मैं कहता हूं। यही वजह सिद्दीक कायनात जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाक़े में हुई, जब मुनाफिकों ने बुहतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती। आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नूह तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की।
کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتہ یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی
کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو، جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمری بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں، یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت
मेरी होगी। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सारों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। जल्दी करो जी, जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या है, वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए, आके देखा तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं,
ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے. وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی, انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے, انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے, ادھر والے نے پھینکی, لگے ہوئے آپس میں. ابو جہل کر دیا نا کام خراب, لگ گئے آپس میں. انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے. دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا. جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے, کسی اور نے پھینکی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. چپ کیسا اجرے میں گیا, وہاں علی مرتضیٰ شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا. قربانی یہ بھی کم نہیں, خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے. صحابہ کرام کا مقام اونچا, اہل بیت اعظام کا مقام اونچا. جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو, مکے والوں کا فہم دیکھو, ان کی سمجھ دیکھو, ان کی سمجھداری دیکھو. سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے, سہیل کے مکان پہ نہ گئے, عثمان کے مکان پہ نہ گئے, طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے, عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے, ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے, سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے. ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان, قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان, چل مکے والوں کی مان جا. مکے والوں کا بھی عقیدہ, کسی محلے میں نہیں گئے, کسی گلی میں نہیں گئے, کسی کے دروازے پہ نہیں گئے, سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا, اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہیں ملیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے آ کے, سیدہ اسما نکلی ہیں باہر. نے کہا کاکی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی, تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا, ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. حاجیوں نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں, ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے. شرم کرو, حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ. منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا, اسی بڑے سیاستدان ہے جی, ایویں لوگ جو راہ لا دیں ہیں. لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ. اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا. بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے, باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے, اندھیرا ہے, اکیلی ہے. وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ تمہاری چھٹی ہے, تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ. نہ ذرا سوچو نا, یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی, مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں, میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں, مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا. یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا, مگر صدیق کا خون ہے, کیسے جھوٹ بولے. امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرکھ کے اڑا دیے جائیں گے. آگے بھی ابو بکر کی بیٹی ہے, کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو, میں جانتی ہوں مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ, اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا, میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. جاؤ جاؤ بڑا کام کرو, چودھری ہو تو تم کیا ہے. اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی,
अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले चौधरी बोल बताएंगे कि नहीं? कहने लगी कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? आका कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रूखे अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली,
کیا ہجرت والی رات بھلی جس رات حضور دی ذات چلی، کیا ہجرت والی رات بھلی جس رات حضور دی ذات چلی، صدیق اکبر دے موڈاتے محبوب خدا دیا تلیاں نے، صدیق دی سارے یاراں تو رب وکریاں رحمتاں دلیاں نے، اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے۔ نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے، اور منٹ دو منٹ نہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے، رستہ کوئی نہیں۔ تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا، 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے سور تک، ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں۔ کام چل سکتا ہے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑا عشق چاہیے۔ 4 میل کی بلندی، رستہ کوئی نہیں، چڑھائی ہے۔ ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے، اور کندھوں پہ سوار ہیں، یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہوں اسے کچھ نہ کہنا۔ غار میں لیے بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے۔ کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے۔ صدیق اکبر کا حال یہ بنا کرتا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آزمائش یار دی پیار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دی پیار دیے، عاشق نے ضرباں ناگ دیا، کئی وار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا ہے صاحب، ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے، ماسی کی گود میں روے گا بچہ، ماسی کی کرتے پہ آنسو پڑیں گے۔ واہ ابو بکر، کیا کہنا تیرے آنسوؤں کا، جب تو رویا آنسو تیرے نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے۔ حضور کی آنکھ کھلی، ماتم کی یا ابا بکر، اور میرے ابو بکر کیوں رویا، کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا پیر کے نیچے کچھ زہریلی چیز ہے، پیر میں ڈک مار رہی ہے، اس کا اثر ہوا ہے۔ ابو بکر تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں مزہ آئے گا۔ صدیق نے جواب دیا، آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا پر محبوب کی نیند میں فرق نہ آئے۔ میرے عشق نے مجھے، میں نے حرکت نہیں لی، میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا، رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے، اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مرحوم کہتا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا،
अखिया रुखसार तेला बैठा जान नाग दी जहर पचा बैठा अखिया रुखसार तिला बैठा हांजू रुखे महबूब ते किरिया ने जिवें टुटियां गुलदियां कलियां ने मिठिया रातां गार दियां साई नाल जो गुजरियां कलियां ने सिद्दीक दे सारे यारां तू रब वखरियां रहमतां गलियां ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते। और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। इसी को कहता तम तर जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्नो मलाल किते रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया अबू बकर घबराना इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है। ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी। आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। मैं खुदा गवाह हूं, मैं खुदा गवाह बनकर आया हूं, शाहिद बनकर आया हूं। सिद्दीक का गवाह मैं, सिद्दीक का कायनात का गवाह मैं। ये यहूदी बड़े कमीने हैं, बड़े जालिम हैं। व क़त्लहुमुल अंबिया, ये तो नबियों को कत्ल करते आए। अर्ज करने का मकसद क्या है, आपसे कोई ये बात बयान करके चंदा नहीं बटोरना। खुदा की कसम कारी हनीफ की तमन्ना ये है, अरे जिस दिल में औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, यार दोस्तों की मोहब्बत है, उससे नीचे की तह में इमामुल अंबिया और अबू बकर की मोहब्बत को बिठा ले, कामयाब हो जाएगा, वरना मारा जाएगा। सारे सहाबा सच्चे पक्के, नबी के सच्चे आशिक दीवाने। हम झूठे, हम गलतकार, हम स्याकार। नबी के सारे सितारे, सारे सहाबा सितारे हैं। नबी चांद है, सहाबा सितारे हैं। नबी सूरज है, सहाबा उसकी किरणें।